خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے مولانا مودودی کی تفہیمات کی جلد اول سے ایک بہت اہم مضمون آپ کے سامنے، یا اس کو آپ خطبہ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہے قرآن پر سب سے بڑا بہتان۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آیت نمبر 62 یہاں پر سورۃ البقرہ کی سے یہاں پہ عنوان سٹارٹ کیا جا رہا ہے، قرآن پر سب سے بڑا بہتان۔ آئیے مولانا مودودی کے الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید کی آیات میں معنوی تحریف کرنے کی ہر زمانے میں کوششیں کی گئی ہیں، اور ہر دور میں کج نظر لوگوں کا یہی شیوا رہا ہے کہ کتاب الہی کے واضح ارشادات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے دوستوں کے رجحانات اور مطالبات کے عین مطابق ڈھالتے رہیں۔ لیکن زمانہ حال میں جو معنوی تحریف آیت مندرجہ عنوان میں کی گئی ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کن تحریف شاید ہی کبھی کی گئی ہو۔ دوسری تحریفات تو زیادہ تر احکام کی قطع و برید پر مشتمل ہیں، یا تعلیمات اسلامی کے اجزاء میں سے کسی جز پر ضرب لگاتی ہیں، مگر یہ تحریف سرے سے اس بنیاد ہی کو اکھاڑ پھینکتی ہے جس پر قرآن مجید تمام عالم کو ایک صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی زد اس قاعدہ کلیہ پر بھی براہ راست پڑتی ہے جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جس کے تحت ابتدائے آفرینش سے بعثت نبوی محمد علیہ السلام تک تنزیل کتب اور ارسال رسل کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ حقیقت میں اس تحریف نے روح ضلالت کی وہ خدمت انجام دی ہے جس سے ائمہ کفر و ضلال بھی عاجز رہ گئے تھے۔ یہ ایک طرف تو غیر مسلموں کو قرآن کی دعوت حق قبول نہ کرنے کے لیے خود قرآن ہی سے دلیل بہم پہنچاتی ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت میں جو منافقین اسلام کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں، ان کو یہ کفر و اسلام کا امتیاز دینے کی اجازت خود اسلام ہی کی زبان سے دلواتی ہے، اور تیسری طرف جو اچھے خاصے صاحب ایمان لوگ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی پیروی پر قائم ہیں، ان کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیچارے اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن اور رسالت محمدی علیہ السلام سے انکار کر کے بھی انسان نجات پا سکتا ہے، اور جب نجات کے لیے سرے سے کتاب اور رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر اسلام کی پابندی محض بے معنی ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا یا ہندو عیسائی پارسی یہودی وغیرہ ہونا یکساں ہے۔ غرض یہ کہ شاہ ضرب یعنی ماسٹر سٹروک ہے یہ، جو ہر طرف سے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور اسلام کو نشانہ بناتی ہے۔ داد دینی چاہیے اس ذہانت کی جس نے کتاب ہدایت سے ضلالت کا یہ ہتھیار نکالا۔ شاید قرآن پر اس سے بڑا بہتان کبھی نہیں لگایا گیا۔ مجھے بکثرت مجلسوں میں اس تحریف کے کرشمے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات بری طرح سے اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ترجمان القرآن میں سے بھی متعدد اصحاب نے مجھے لکھا کہ اس آیت کی جدید تفسیر سے سخت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں۔ بعض غیر مسلم مشاہیر کی تحریروں اور تقریروں سے بھی اندازہ ہوا کہ اس تفسیر نو سے کافی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس فتنے کو دیکھ کر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم قرآن مجید سے متعین کیا جائے،
اور جو معنی اس کو پہنائے گئے ہیں ان کی تردید خود قرآن ہی سے کر دی جائے، کیونکہ جب قائل خود اپنے قول کی تشریح کر دے تو کسی شخص کو اپنے طور پر اس کے قول کو کچھ دوسرے معنی پہنانے کا حق نہیں پہنچتا۔ تو جو آیت پڑھی تھی ان الذین آمنوا والی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے بھی نیک عمل کیے، ان سب کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر اور ان کے لیے خوف اور رنج کی کوئی بات نہیں۔ اس مضمون کا اعادہ سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع میں بھی تھوڑے سے تغیر لفظی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دونوں آیتوں کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے ان کا تجزیہ کر کے ایک ایک لفظ کا مفہوم متعین کیا جائے، اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو جوابات ان آیتوں میں مختصراً بیان کی گئی ہیں اس کی تفصیل خود قرآن میں دوسرے مقام پر کس طرح کی گئی ہے۔ نمبر 1، ان الذین آمنوا، اس کا لفظی ترجمہ صرف اس قدر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر اس مبتدا کی خبر من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر، میں دوبارہ ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے کا ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ الذین سے اگر وہی لوگ مراد ہوں جو خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دوبارہ من آمن باللہ والیوم الآخری کہنا فضول ہوگا، لہٰذا یہ ماننا لازم آتا ہے کہ الذین آمنوا سے مراد محض گروہ اسلام ہے۔ اس کے مقابلے میں من آمن باللہ والیوم الآخر سے مراد وہ شخص ہے جو در حقیقت ایمان کامل کا حامل ہو، بلا لحاظ اس کے کہ وہ کس گروہ سے انتساب رکھتا ہے۔ نزول قرآن کے عہد میں گروہ بندی کے جو تخیلات دماغوں پر مسلط تھے وہی آج بھی مسلط ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ قرآن مجید یہاں دراصل فرق کر رہا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اہل کتاب کے گروہ سے انتساب رکھتے ہوں اور ان کے درمیان جو فی الواقع حقیقت ایمان کے حامل ہوں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا فرقہ بندی کے نقطہ نظر سے ہی اشخاص میں تمیز کرتی ہے۔ ایک شخص کو مومن یا مسلم کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ جماعتوں کی تقسیم کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے، اس سے بحث نہیں کہ وہ در حقیقت بھی مسلم ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک بدھی کو بھی اس کے ظاہری انتساب کا لحاظ رکھتے ہوئے عیسائی یا یہودی وغیرہ کہا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں وہ اپنے گروہ کے ایمانیات پر اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس قسم کی صورتحال نزول قرآن کے عہد میں بھی تھی۔ حقیقت سے قطع نظر کر کے نوع انسانی کو ظاہر کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ لوگ اس لحاظ سے اشخاص اور جماعتوں کے درمیان امتیاز کرتے تھے کہ فلاں شخص محمد علیہ السلام کی جماعت کا آدمی ہے اور فلاں یہودیوں کے گروہ سے ہے اور فلاں نصرانیوں کے فرقے والا ہے۔ چنانچہ اسی جماعتی تقسیم کے لحاظ سے منافقین بھی گروہ اہل ایمان الذین آمنوا میں شمار کیے جاتے تھے، حالانکہ فی الواقع وہ ایمان نہ رکھتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی نقطہ نظر کی غلطی واضح کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ حقیقت نفس الامری کو بیان کرنے سے پہلے گروہوں کا ذکر ان کے جدا جدا ناموں سے کر رہا ہے، اور ابتدا اس نے مسلمانوں کے گروہ سے کی ہے۔ والذین ہادو، لفظی ترجمہ اس کا ہے وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ مقصود یہاں بھی وہی ہے جس کی تصریح اوپر کی گئی ہے۔ یہودی ہوئے سے مراد یہ نہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں یہودیوں کا عقیدہ اور مسلک اختیار کیا، ان کے لیے وہ حکم ہے جو آگے چل کر بیان ہونے والا ہے۔ دراصل گروہ اہل یہود میں شمار ہونے والوں کو الذین ہادو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، والنصارى،
سلسلہ کلام کے تحت یہاں نصارہ سے مراد بھی اعتقادی عیسائی نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیوں کی قوم میں شمار ہوتے ہیں۔ والصابئین نمبر 4، یہ لفظ اہل عرب کی زبان میں عراق اور الجزیرہ وغیرہ علاقوں کے اس گروہ کے لیے بولا جاتا تھا جس میں انبیاء متقدمین کی تعلیمات کے ساتھ کواکب پرستی یعنی ستارہ پرستی اور ملائک پرستی کے عقائد خلط ملت ہو گئے تھے۔ یہاں بھی صابئین سے مراد محض اس گروہ کے لوگ ہیں، نہ کہ صابیت سے اعتقاد رکھنے والے۔ پھر نمبر 5، من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر جس نے بھی نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنج۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دراصل اس خیال کی تردید کی ہے جو عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ انسانوں کی تقسیم نام و نسب ظاہری انتساب کے اعتبار سے جو مختلف قوموں اور گروہوں میں ہو گئی ہے، اس کے مطابق ان کا حشر بھی ہوگا۔ یہودی یہ سمجھتا ہے جو یہودیوں کے گروہ میں شامل ہے وہی نجات پانے والا ہے، اس کے گروہ سے باہر کسی کے لیے نجات نہیں۔ نصرانی یہ گمان کرتا ہے کہ نصرانیوں کے گروہ میں شامل ہو جانا گویا اہل حق میں شامل ہو جانا ہے اور اس گروہ سے باہر سب اہل باطل ہیں۔ مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ محض گروہ اسلام میں نام اور خاندان چند ظاہری اشکال و مراسم کے اعتبار سے شامل ہو جانا ہی مسلمان ہونا ہے، اور اس لحاظ سے جو لوگ اس گروہ میں شامل ہیں وہ ان لوگوں پر شرف رکھتے ہیں، وہ اس لحاظ سے ان میں شامل نہیں ہیں۔ ان غلط خیالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اور انسان میں حقیقی فرق و امتیاز ظاہری گروہ بندی سے نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو مومن کہلاتا ہے مگر حقیقت میں ایمان اور عمل صالح سے بہرہور نہیں، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، اور اس کا انجام وہ نہیں ہو سکتا جو مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح یہودی و نصرانی یا صابی گروہوں کی طرف جو منسوب ہے، اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی صفات سے متصف ہو جائے تو وہ حقیقت میں یہودی یا صابی نہیں بلکہ مومن ہے، اور اس کا حشر وہ ہوگا جو مومنین و صالحین کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ ان صفات سے عاری ہو تو جس طرح مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا کسی شخص کے لیے نافع نہیں، اسی طرح یہودی یا نصرانی یا صابی گروہ میں شامل ہونا بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہود و نصارہ کی اس گروہ پرستی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ مثلا فرمایا آیت نمبر 111-12 البقرہ میں، انہوں نے کہا، ترجمہ ہے یہاں پر، انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا تا وقت یہ کہ وہ یہودی نہ ہو یا نصرانی نہ ہو، یہ محض ان کے من سمجھوتے ہیں۔ اے محمد علیہ السلام ان سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہاں، جو بھی آگے سر تسلیم خم کر دے گا، بلا من اسلم وجہہ للہ، اور نیکوکار ہوگا، اس کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں اجر ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بھی آیت اینڈ ہو رہی ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت جس کے اوپر یہ لیکچر شروع کیا گیا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے، تو اس میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والے۔ پھر اگلی آیت یہاں پر مولانا کوٹ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وقالت الیہود سے شروع ہو رہی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اے محمد علیہ السلام ان سے پوچھو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ دراصل تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے خدا نے اور انسان پیدا کیے ہیں۔ پھر اگلی آیت مولانا کوٹ کرتے ہیں،
قالوا لن تمسنا النار والی آیت، انہوں نے کہا، ترجمہ پڑھتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور اگر چھو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ چند روز، جو باتیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، انہی نے ان کو اپنے دین کے بارے میں دھوکہ دے رکھا ہے۔ پھر اس وقت کیسی کچھ گزرے گی جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہوگا بلکہ وہی کیا جائے گا جس کی حقیقت میں وہ مستحق ہوں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت ایک اور یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 مولانا کوٹ کر رہے ہیں، قل ان کانت لکم سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت نمبر 94 سورۃ البقرہ کی ترجمہ پڑھتے ہیں، اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر بس تمہارے ہی لیے ہے اور دوسرے لوگ اس میں حصے دار نہیں ہیں، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ان تمام آیات میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ کا کسی گروہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ نجات پر کسی قوم کا اجارہ ہے۔ تم اس بنا پر کسی خاص برتاؤ کا حق نہیں رکھتے کہ فلاں قوم میں پیدا ہوئے ہو یا فلاں جماعت سے منسوب ہو۔ خدا کی نگاہ میں انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ کوئی قوم نہ بجائے خود چہیتی اور مقبول بارگاہ ہے، اور نہ کوئی صرف اس لیے راندہ درگاہ ہے کہ وہ فلاں نام سے موسوم اور فلاں طبقہ سے منسوب ہے۔ خدا کے ہاں اصل وزن انتساب اور قومیتوں کا نہیں بلکہ اصول اور حقائق کا ہے۔ سچے دل سے ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر ایمان اور عمل صالح سے خالی رہو گے تو کوئی چیز تمہیں بری جزا سے نہ بچا سکے گی، خواہ تم کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو۔ اسی مضمون کو مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 اور 124 میں۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، عاقبت کا مدار تمہاری خواہشات پر ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے اس کا کوئی حامی و مددگار نہ ملے گا، اور جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ با ایمان ہو، تو وہ مرد ہو یا عورت، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ دونوں قسم کے آدمیوں کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں آیت ختم ہوتی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں یہی بات ہے جس کو آیت زیر بحث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ جس سلسلہ کلام میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں بحث یہ نہیں تھی کہ مومن ہونے کے لیے کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور صالح ہونے کے لیے عمل کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تفصیلات قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں، وہاں تو محض یہ کلیہ بیان کرنا مقصود تھا کہ خدا کے ہاں اصل اعتبار حقائق نفس الامری کا ہے، نہ کہ ان خارجی مظاہر اور سطحی اشکال اور نمائشی انتباسات کا جن پر دنیا کے لوگ کٹے مرتے ہیں۔ اسی لیے وہاں حقائق نفس الامری کی طرف ایک مختصر اشارہ کر دیا گیا۔ اب اگر اس سے کوئی شخص یہ معنی نکالتا ہے کہ اس آیت میں چونکہ خدا اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بس یہی دو چیزیں انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں، ان کے بعد کسی رسول یا کسی کتاب کو ماننے، کسی شریعت کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہے کہ قرآن کی دعوت کا منشا اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہندو پکا ہندو بن جائے اور یہودی سچا یہودی بن کر رہے، اور ہر شخص اسی مذہب کا پورا اتباع کرے جس کا وہ معتقد ہے۔ باقی رہا قرآن اور رسالت محمدی پر ایمان، تو وہ نجات کے لیے شرط نہیں، تو ایسے شخص کے متعلق ہم صاف کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کی بات تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ان دو آیتوں کو مستثنا کر کے سارے قرآن کا انکار نہ کر دیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ دین کی اصل ایمان باللہ ہی ہے،
اور اسی لیے آیات زیر بحث میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا گیا۔ مگر ایمان باللہ کے معنی یہ نہیں کہ بس خدا کے وجود کا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا جائے۔ قرآن واضح طور پر خود ہی ہم کو بتاتا ہے کہ ایمان باللہ سے مراد کیا ہے۔ بلا من اسلم اگلی آیت سورۃ البقرہ کی 112 یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے مولانا کی طرف سے، اس کا ترجمہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور نیکوکاری اختیار کی، اس کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں یہاں ایمان باللہ کی تشریح بیان کر دی گئی ہے۔ اس سے مراد اسلام یعنی اپنے آپ کو خدا کی رضا کا مطیع بنا دینا ہے، اور اس کا اجر بھی ٹھیک وہی بیان کیا گیا ہے جو آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والی آیت میں یعنی آیت نمبر 62 میں بیان کیا گیا تھا، آیت نمبر 66 میں بیان کیا غالباً، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرنے والا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج، 62 آیت نمبر تھی، ٹھیک ہے۔ 62 نمبر آیت پھر دوسرے مقامات پر مزید تشریح کی گئی۔ ایسا ایمان یا اسلام آدمی کو صرف انبیاء اور کتب آسمانی کی وساطت سے ہی مل سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خود اپنی جگہ غور و فکر کر کے خدا اور آخرت کے متعلق ایک عقیدہ اور اخلاق فاضلہ کے متعلق ایک نظریہ قائم کرے، یا اپنے ذاتی انتخاب سے کچھ کام لے کر کچھ باتیں اور اس مذہب کی اور کچھ اس مذہب کی چن لے اور وہ قرآن کی نظر میں مومن قرار پا جائے۔ آگے ہم مولانا آیت نمبر 136 اور 37 کو کوٹ کریں، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ سے شروع ہو رہی ہے، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتاب پر، اور جو ہماری طرف آئی ہے ان کتابوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یعقوب کی طرف اتاری گئی تھی، ان سب کتابوں پر اور جو تمام انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان تمام پیغمبروں میں سے کسی کو الگ نہیں کرتے، ہم اسی خدا کے فرما بردار یعنی مسلم ہیں اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پا لی، اور اگر وہ ایسے ایمان سے انکار کریں تو وہ ضد پر ہیں۔ آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، آگے مولانا فرماتے ہیں آل عمران میں دوبارہ اسی مضمون کا اعادہ کیا گیا اور نحن لہ مسلمون تک بیان کرنے کے بعد صاف کہا گیا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں آیت نمبر 85 کا، یعنی جو شخص اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین پسند کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامراد رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی واضح ہو گیا۔ آگے پھر مولانا پھر اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، اگر وہ تم سے حجت کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ تم سے حجت کریں تو کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو تم اپنے آپ کو خدا کی رضا کا مطیع یعنی مسلم بنا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے ان پڑھ لوگوں غیر اہل کتاب سے کہو کیا تم بھی اس طرح اسلام لائے ہو؟ اگر وہ اسلام لائیں تب وہ بے شک ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 20 یہاں پہ ختم ہوئی۔ آگے اس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں ان آیات سے پوری صراحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیت زیر تفسیر میں ایمان باللہ سے مراد محض خدا کو مان لینا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کی تعلیم کے مطابق ماننا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن نہایت قطعی الفاظ میں بار بار اس امر کا اعادہ کرتا ہے کہ نبی اور کتاب کا واسطہ انسانی ہدایت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس واسطے سے بے نیاز ہو کر کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا، اور اسی بنا پر کوئی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خدا کے ساتھ اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر سورہ نور کی آیت یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی مومن تو وہی لوگ ہیں
جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ پھر سے آگے پھر سورۃ النساء کی آیت 136 کوٹ ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت سے کفر کرے وہ گمراہی سے بہت دور نکل گیا۔ پھر اگلی آیت سورۃ طلاق کی یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے، اس میں ہے اور کتنی ہی بستیاں وَكَأَيٍّ مِّن، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت باز پرس کی اور ان کو بڑی بڑی سزا دی، اور انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اور آخر کار وہ گھاٹے میں رہے۔ یہاں یہ آیت سورۃ طلاق کی ختم ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کے بعد ہم مولانا کہتے ہیں یہ ان بے شمار آیات میں سے چند ہیں جن میں صاف صاف بیان کیا گیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسل کا تعلق غیر منفک ہے، اور رسالت کا منکر کسی طرح خدا کا مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا گیا ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل کے معنی یہی نہیں ہے کہ رسولوں کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کر لیا جائے اور زبان سے کہہ دیا جائے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی لائی ہوئی کتابوں کو بھی۔ ایمان کے لیے محض اس طرح کا ایک تعظیمی اعتراف کافی نہیں، جیسا کہ برہمو سماجی حضرات یا گاندھی جی کی قسم کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ عملی اطاعت اور اتباع بھی ضروری ہے، اور اس قاعدہ کلیہ کو تسلیم کرنا ایک ناگزیر شرط ہے کہ نبی کا قول آخری قول ہے، فائنل اتھارٹی ہے، اس کے مقابلے میں اپنی حجت چلانے کا کسی مومن کو حق نہیں۔ پھر آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کوٹ کی جا رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھی بھیجا، اس لیے بھیجا ہے کہ فرمان خداوندی کے تحت اس کی اطاعت کی جائے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، پھر آگے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ آیت کوٹ کی جا رہی ہے سورہ نساء کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پھر آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کوٹ کی جا رہی ہے، ترجمہ اس کا یوں مولانا نے لکھا ہے، جس شخص نے رسول سے جھگڑا کیا اور وہ ان حال یہ کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور مومنوں کے طریقے یعنی اطاعت رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، تو جدھر وہ مڑ گیا ہم بھی اسے ادھر ہی موڑیں گے اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ اس کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر آگے ایک اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 کوٹ کی جا رہی، ترجمہ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ خود اپنے معاملے میں اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جس نے نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جس نے نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ فَلَا وَرَبُّكَ آگے ایک اور آیت یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کو غالباً کوٹ کیا جا رہا ہے، نہیں تیرے رب کی قسم، اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر آیت کا جو مولانا نے کوٹ کی، نہیں تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں اے نبی تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ بے چون و چراں اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کے ساتھ یہ تصریح کی گئی ہے کسی ایک نبی یا ایک کتاب کو یا چند کتابوں کو مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور تمام خدائی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر ایک نبی کا بھی انکار کیا جائے گا تو تمام انبیاء اور خود اللہ تعالیٰ سے بھی کفر لازم آئے گا۔ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 51 کو کوٹ کر کے مولانا یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اور آیت بھی لکھے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کریں،
یعنی خدا کو مانیں اور رسولوں کو نہ مانیں، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ اختیار کریں، وہ سب کے سب بالیقین کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا۔ یہ آگے مولانا فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تمام انبیاء ایک ناقابل تفریق جماعت ہیں، ایک ہی دین کی دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ایک کا انکار سب کا انکار بلکہ اصل دین کا انکار ہے۔ اگر 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہوں تو تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں، یا تو سب کی تصدیق کرو یا سب کی تکذیب کرو، اور جو شخص ان میں سے 9 کو سچا کہے گا اور ایک کو جھوٹا کہے گا وہ دراصل 10 کی تکذیب بلکہ خود اس بات کی تکذیب کا مرتکب ہوگا کہ جو انہوں نے بالاتفاق بیان کی ہے۔ آگے آیت یہاں پر اور مولانا کوٹ کر رہے ہیں سورۃ المومنون کی 51 سے 53، اس کا شارٹ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، اے پیغمبرو بلا شبہ تمہاری یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، بلا شبہ تمہاری یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر اس سے آگے ایک اور آیت مولانا کی طرف سے سورہ شورى کی آیت نمبر یہاں پر 31 کوٹ کی جا رہی ہے، آیت نمبر 13 کوٹ کی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے جس پر چلنے کا حکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر یہ آیت یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے۔ اچھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اچھا نوح لکھا ہوا ہے، نوح مس پرنٹ تھا یہاں پہ۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے جس پر چلنے کا نوح کو حکم دیا اور جس کی وحی اے محمد تمہاری طرف بھیجی اور جس کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہاں سورہ شورى کی آیت ختم ہوتی ہے، آگے مولانا فرماتے ہیں اس قاعدہ کلیہ کے تحت یہ آپ سے لازم آ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی تصدیق کی جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان لائے اور صرف حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دے یا تمام کتب آسمانی کو مانے اور صرف قرآن کو نہ مانے تو در حقیقت وہ تمام انبیاء اور کتب آسمانی بلکہ اصل دین الہی کا منکر ہو گیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس بات کی تصریح قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پر کی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر انبیاء سابقین اور کتب سابقہ کے ماننے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ اگر تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم کفر کے مجرم ہوگے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کوٹ کی جا رہی ہے، اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آئی جو انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی آمد سے پہلے کفار کے مقابلے میں اس کتاب کی توقع پر فتح کی دعائیں کرتے تھے، مگر اس کے آنے پر انہوں نے اس سے انکار کر دیا حالانکہ وہ اسے خوب پہچانتے تھے۔ پس خدا کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو خدا نے بھیجی ہے تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے، اس کے سوا دوسری کتاب کو ماننے سے وہ انکار کرتے رہے۔ پھر آگے سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کی جائے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ نے تم پر یہ کتاب بے برحق اتاری ہے، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اے اہل کتاب
آگے ایک اور آیت کوٹ کی جا رہی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 47، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے اور جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر الٹا دیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب السبت کو لعنت زدہ کیا۔ ان سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں وہ، اچھا یہاں پہ آیت سورہ نساء کی ختم ہوتی ہے، اس سے آگے کہتے ہیں مولانا ان سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آیت نمبر یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 199 بیان ہو رہی ہے، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ضرور ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کی کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی اور ان کتابوں پر جو ان کی طرف بھیجی جا چکی تھی، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اجر والی آیت آ گئی۔ یہ آخری آیت نہایت واضح طور پر آیت زیر بحث کی تفسیر کر رہی ہے۔ وہاں کہا گیا تھا مسلمان، یہودی، عیسائی، صابئین میں سے جو کوئی اللہ پر آخرت پر ایمان لائے گا وہ اس کا اجر اپنے پروردگار کے ہاں پائے گا۔ یہاں اس کی تفسیر اس طرح کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے آ جانے کے بعد صرف وہی اہل کتاب خدا کے ہاں اجر پا سکیں گے جو اللہ پر اور اس کی بھیجی ہوئی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی ہے۔ اس سے زیادہ کھلی ہوئی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود جو شخص آیت زیر بحث سے یہ معنی نکالتا ہو کہ یہودی کا بس پکا یہودی بن جانا اور عیسائی کا محض پکا عیسائی بن جانا قرآن کی نظر میں ہدایت یافتہ اور مستحق اجر ہونے کے لیے کافی ہے، وہ خود قرآن کے صریح بیانات کے خلاف قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات و انجیل کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، مگر یہ بھی خبر ہے کہ اس دعوت کے معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہود و نصارہ قرآن اور محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر تورات و انجیل کا اتباع کریں، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ تورات و انجیل میں محمد علیہ السلام اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی پیروی کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئی تھیں ان کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ قرآن میں صاف کہہ دیا گیا ہے اب تورات و انجیل کا حقیقی اتباع قرآن اور محمد علیہ السلام کا اتباع ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت یہاں پر 68 کوٹ کی جاری ترجمہ ہے، یا اہل کتاب سے شروع ہے، اے اہل کتاب تمہارا دعوی حق پرستی ہیچ ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کی پیروی پر قائم نہ ہو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت مولانا کوٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی 157 نمبر آیت، ترجمہ اس کا یہ ہے، جو لوگ اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر انہیں تورات و انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اچھا جی، یہ یہاں آیت ختم ہوتی ہے، پھر اس کے آگے کہتے ہیں مولانا یہ صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ قرآن اسی تعلیم خداوندی کو پیش کرتا ہے جس کی تورات و انجیل پیش کرتی تھی، بلکہ یہ اس وجہ سے بھی ناگزیر ہے کہ قرآن اس تعلیم ہدایت کا لیٹسٹ، جدید بلکہ لاسٹ ایڈیشن ہے۔ اس میں بہت سی ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھی، بہت سی چیزیں حذف کر دی گئی ہیں جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا جو شخص اس ایڈیشن کو قبول نہ کرے وہ صرف خدا کی نافرمانی ہی کا مرتکب نہ ہوگا بلکہ ان فوائد سے محروم رہ جائے گا جو آخری اور جدید ترین ایڈیشن میں انسان کو عطا کیے گئے ہیں۔ پھر آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کوٹ کی جا رہی ہے، اہل الکتاب سے شروع ہو رہی ہے، ترجمہ مولانا نے یوں لکھا ہے، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ گیا ہے جو تم کو کتاب الہی کی بہت سی وہ باتیں کھول کھول کر بتاتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو، اور بہت سی چیزوں سے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اگلی آیت یہاں کوٹ کی جا رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، اور وہ ان کے لیے
پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اور وہ طوق و سلاسل اتار دیتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ اچھا، آگے مولانا فرماتے ہیں، نیز یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب نے خدا کی پچھلی کتابوں میں قصداً تحریف کی اور بہت سی چیزوں کو بھلا دیا، اور بعض کتابوں میں مثلاً اصل منزل من اللہ انجیل کو کھو دیا، جس کی وجہ سے اب کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ کوئی اتباع قرآن کے بغیر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اتباع کر سکے۔ پھر آگے سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 اور 13 کو یہاں پر اختصار سے کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہودی الفاظ کو ان کے اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں، انہوں نے ان ہدایتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، مگر انہوں نے ان ہدایات کا ایک حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ جن قوموں کے متعلق خود قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے کتاب دی گئی تھی، ان کے لیے بھی جب اتباع قرآن کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، تو پھر ان قوموں کو اتباع قرآن کے بغیر ہدایت کا رستہ کیسے مل سکتا ہے، جن کا اہل کتاب ہونا محض قاعدہ کلیہ لکل قوم ہاد کی بنیاد پر فرض کر لیا گیا ہے۔ سورۃ رعد کو یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ کہنے میں بڑی رواداری نظر آتی ہے کہ اسلام صرف اپنے آپ کو ہی حق نہیں کہتا بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی سچا سمجھتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ نہیں کہ لوگ جب تک اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر اسلام نہ لائیں ہدایت اور نجات سے بہرہ یاب نہ ہوں گے، بلکہ وہ تو صرف یہ کہتا ہے اپنے مذہبوں کی اصلی تعلیمات کا اتباع کرو، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سراسر ایک غیر معقول بات ہے۔ دو نقطوں کے درمیان جس طرح خط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان سے خدا تک صراط مستقیم بھی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اسلام جب اپنے آپ کو صراط مستقیم کہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ ان سب کو غلط اور ٹیڑھے راستے قرار دے۔ کسی راستے کو صراط مستقیم کہنا، پھر مختلف راستوں کو راہ راست بھی قرار دینا کسی صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ یہ اگر رواداری ہے تو محض ایک جھوٹی رواداری ہے، اور قرآن ایسی رواداری سے صاف انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تو محمد علیہ السلام کو صاف یہ اعلان کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا راستہ، ترجمہ ہے اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ہدایت ہے جو خدا نے تم کو دی ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، محمد علیہ السلام نے تمام دنیا کو کھینچ کر اپنی طرف لانے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ کو اپنے برحق ہونے پر کمال درجے کا وثوق تھا۔ آپ نہ مذبذب تھے اور نہ معاذ اللہ خوش آمدی کے تمام راہوں پر چلنے والوں کے لیے مصالحت اور مدارات اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ رواداری جتنی مستحسن چیز ہے، اس سے بدر جہاں زیادہ غیر مستحسن چیز جھوٹ ہے۔ جس شخص کو اس معاملے میں اپنی رواداری کا مظاہرہ کرنا ہو، وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں کہہ سکتا ہے، مگر اسے قرآن کی طرف سے وہ بات کہنے کا کیا حق جو اس نے نہیں کہی۔ قرآن تو اس کے مقابلے میں علل اعلان کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام اور قرآن کی پیروی کے سوا کوئی راستہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تمام نوع انسانی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اب یہی ایک راستہ ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ جو اس کو اختیار نہ کرے گا، اس کا انجام دنیا میں گمراہی اور آخرت میں خسران کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 58 میں ہے، جس کا ترجمہ کہہ دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پھر آگے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، یہ اور میری طرف
یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تم کو اور ان سب کو خبردار کروں جن تک یہ پہنچے۔ پھر سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 کوٹ کی جا رہی ہے، اے محمد ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پھر آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کوٹ کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو۔ پھر آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 میں کوٹ ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو یہ رسول تمہارے پاس خدا کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لاؤ کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر کفر کرو گے تو جان رکھو خدا آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اے محمد، پھر آگے ایک آیت کوٹ ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی 99 اچھا جو اوپر ہم نے آیت کوٹ کی ہے سورہ نساء کی 17 نمبر آیت تھی، یا ایھا الناس والی۔ آگے اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی 99۔ مولانا لکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور آیت، اے محمد ہم نے تمہاری طرف کھلی کھلی آیتیں بھیجی ہیں، ان کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ پھر آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 پھر کوٹ کی جا رہی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کریں وہی نامراد ہوں گے۔ پھر آگے سورۃ العنکبوت کی آیت کوٹ کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ اختصار سے لکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے اور ہماری آیتوں کو نہ ماننے سے صرف کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے سورہ نور کی آیت نمبر 63 یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے، پس خوف کریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا کہیں کوئی سخت عذاب ان کو نہ آ لے۔ پھر آگے سورہ محمد کی آیت کوٹ 2 آیات کوٹ کی جا رہی ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ ایمان لانے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس ہدایت کو مان لیا جو محمد پر اتری گئی ہے کہ وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ان کے گناہ خدا نے معاف کر دیے اور ان کا حال درست کیا۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے نہ مانا انہوں نے باطل کا اتباع کیا اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے اس حق کا اتباع کیا جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت سورہ طلاق کی کوٹ کی جا رہی، ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر کو تمہاری آگاہی کے لیے بھیجا ہے، وہ تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے۔ پھر آگے آیت سورہ آل عمران کی کوٹ ہوتی ہے، اے محمد کہہ دو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور خدا بھی تم سے محبت کرے گا، اور اگر وہ اس سے باز رہیں تو بے شک اللہ کافروں سے تو محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی 31-32 آیت یہاں پر کوٹ کی جا رہی تھی۔ یہ پھر مولانا فرماتے ہیں، یہ زور جو مذکورہ بالا آیات میں پایا جاتا ہے یہ صرف اسی کلام میں ہو سکتا ہے جس کے قائل کو اپنے صادق اور حق میں ہونے پر پورا علم ہو اور جو اپنے علم کے مطابق نوع انسانی کی اصلاح کا محکم ارادہ رکھتا ہو۔ ایسے کلام کی قدر وہ کمزور اخلاقی طاقت رکھنے والے کس طرح کر سکتے ہیں جو صداقت کا یقینی علم بھی نہ رکھتے ہوں اور پھر دنیا میں ہر ایک کو خوش بھی رکھنے کے متمنی ہو۔ وہ تو بڑی سے بڑی بات جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ بھائیو تم سب اچھے اور سب اچھے۔ تو یہاں پر مولانا کا یہ ختم ہوتا ہے بیان۔ تو اللہ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اللہ پاک اس حق کو ہمیں قبول کرنا والا بنائے اور اس دین حق کی اقامت کے لیے ہمیں
پوری دنیا میں پھیل جانے والا بنائے. اور جس طریقے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس چیز کو بتایا کہ قرآن کے اوپر کیسے الزام لگایا گیا، اتنا بڑا الزام لگایا گیا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى